الکاف 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح عَثَرْنَا آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان لوگوں پر لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں ان کہ بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک الساعہ قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اذ جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا تو انہوں نے کہا ابنو بناؤ علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت، ربہم رب ان کا اعلم زیادہ جانتا ہے بہم انہیں، قال کہا الذین ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک سجدہ گاہ۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے، یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا بالکل اسی طرح جگایا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر آگاہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی بہت حیران ہوا یہ دیکھ کر، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات بھلا مان لیتے۔ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون کوئی خزانہ نہ ملا ہو۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی یا پھر حاکم مجاز تک، اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا، اور کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور سب مل کر غار میں داخل ہوئے اصحاب کہف سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس میں بھی مختلف ملتی ہیں روایات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں وفات دے دی، اس کے بعد کچھ نہیں بتایا۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعد الموت کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اصحاب کہف غار میں کب آئے، کتنی دیر سوئے، یہ معاملات ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیسے اٹھے، انہیں جگایا کس نے، اللہ کے حکم سے ہی وہ سوئے تھے۔ پھر یہ بات اب ہم پہ مزید کھلنے لگی
کہ بادشاہ کے پاس جب گئے لوگ حیران ہو گئے نا، اور پھر ایسی باتوں پہ تو لوگ جمگھٹا بناتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ششدر اور حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، سب پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ کیا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، سکہ کیسا ہے، کرنسی ہی چینج ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس نے تو بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور میں کل ہی یہاں فلاں بادشاہ کو چھوڑ کر گیا ہوں۔ تو لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی اور وہ اسے پکڑ کر موجودہ بادشاہ کے پاس لے آئے۔ وہاں جب پوچھ تاچھ ہوئی تو سب معاملہ کھل گیا، اور تختیاں بھی تو لگی تھی نا ان کے ناموں کی، اس لیے اصحاب کہف کو دیکھنے، سلام پیش کرنے، ظاہر انہیں ایک عقیدت بھی ہوئی، تجسس بھی ہوا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار میں پہنچ گیا۔ شہر جانے والا ساتھی جب اندر داخل ہو گیا اور سارے ساتھی دوبارہ لیٹ گئے، اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہاں 309 سال ٹھہرنا بیان فرمایا۔ اگر وہ اس کے بعد بھی زندہ ہوتے تو ان پر عمارت بنانے یا مسجد بنانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، بلکہ ان کی کرامت دیکھنے والے خوش عقیدہ لوگ انہیں شہر لے جاتے اور ہر طرح کی ان کی خدمت خاطر بجا لاتے۔ یہ بات بھی قرآن ہمیں بتاتا۔ قرآن یہاں خاموش ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں مزید بحث مباحثہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ پھر آگے بہرحال اذ یتنازعون بینہم، اور یہ کہ کھانا لے کر کھانے کے لیے وہ گیا، سب کی طرف سے ایک بندہ ہمارے لیے سبق ہے اور برکت بھی ہے مل کر کھانے میں۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے اور ہو کر رہے گا۔ قیامت کے بارے میں ہمارا ایمان مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے شہر والوں کو ان پر اس وقت اطلاع دی، یہ بھی ہم دیکھ گئے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ مر کر جی اٹھنا برحق ہے، کوئی اس کا انکار کرتا تھا، کوئی کہتا کہ حشر صرف روح کا ہوگا، بدن کا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحاب کہف کا حال بالکل کھلی آنکھوں سے دکھا کر یقین دلا دیا کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور حشر بدن اور روح دونوں کے ساتھ برپا ہوگا۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ بدن گل سڑ گیا، اللہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب شہر والے اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پہلے قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، الجھ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے، غار میں کب آئے، کتنی دیر سوئے، ان کے مرنے پر ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ ان پر دیوار بنا کر غار کا منہ بند کر دیں، بعض نے کہا کہ ان پر ایک عمارت ان کی یادگار کے طور پر بنا دیں۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ بھی جواز پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس مشن کے تحت اتنی مشکل تکلیف برداشت کی، ہجرت کیوں کی۔ وہ بات وہیں رہ گئی اور مقبرہ اور یہ باتیں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی آج مقبرے تو بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، زیارتیں بنا لی ہیں، خانقاہیں درگاہیں بنا لی ہیں، ان کا میسج بلا دیا ہے جو اندر سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا ربہم عالم بہم، اصحاب کہف اور شہر والوں کے احوال تو بہرحال ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں کے پاس غلبہ اور اقتدار تھا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے اور اس طرح ان کی یادگار کو باقی رکھیں گے۔ گزشتہ قوموں میں اسی راستے سے شرک داخل ہوتا رہا اور اب بھی شرک کے سب سے بڑے مراکز انہی قبروں پر تعمیر شدہ ہیں، خانقاہیں، مسجدیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں اس میں فرمایا جس میں وہ وفات پا گئے کہ اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں، افسوس کہ آج ہمارے نبی کی قبر پر بھی مسجد بن چکی ہے۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا جان لو جو لوگ
تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، سن لو کہ تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق قرار دیا۔ ان احادیث میں قبروں پر مسجدیں بنانے سے مراد ان کے پاس مسجدیں بنانا، کیونکہ یہود و نصارہ کے عبادت خانے ان کے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس ہوا کرتے تھے، جبکہ آج تو ہم ان سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے اور ہماری قبریں مسجدوں کے اندر داخل ہو گئیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ علی بن ابی طالب کی روایت میں راوی بیان کرتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر نہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی مورتی نہ چھوڑ جسے تو مٹا نہ دے، اور نہ ہی کوئی اونچی قبر جسے تو برابر نہ کر دے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبریں برابر کرنے پر اس شخص کو مقرر فرمایا جن کے نام لیواؤں نے سب سے زیادہ قبروں کو پختہ اور اونچا بنانا تھا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔